نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم. مومن کو اللہ جل شانہ دنیا کے اندر حیات طیبہ سے نوازتا ہے. پاکیزہ جن، پاکیزہ زندگی، پاک جن، خوشحال جن، پاکیزہ زندگی، خوشحال زندگی اللہ جل شانہ مومن کو دیتا ہے. دو قسم کے غم اور حزن ہوتے ہیں. ایک غم اور حزن دنیا کی چیزوں کے نہ ملنے پر ہے، اور ایک آخرت کی چیزوں کے حصول کے فکر اور اسی سلسلے میں ہے. دنیا کی چیزیں جو دنیا کے ساتھ خاص ہیں، اولاد ہے، مال ہے، کاروبار ہے، صحت ہے، دنیا کی خوشیاں ہیں، عہد اور منصب ہے. ایک اس کے حصول کی وجہ سے ایک فکر لاحق ہوتی ہے اور حاصل نہ ہونے پر حزن ہوتا ہے، گھٹن سی ہوتی ہے. عموماً لوگ کا حزن اور ان کا غم اور ان کی فکر یہی ہوتی، اور یہ غم و فکر کافروں کو بھی ہوتی ہے، فساق و فجار کو بھی ہوتی ہے، اللہ پاک ہمیں بچائے کمزور ایمان والوں کو بھی ہوتی ہے. لیکن جو اللہ جل شانہ نے جن کو ایمان کی حلاوت دی ہے، ایمان کی لذت دی ہے، ان کو یہ حزن نہیں ہوتا. ان کو اگر حزن ہوتا ہے، فکر اور گھٹن اور غم اور صدمہ دل کا، وہ آخرت کا ہوتا ہے. اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل ہوگی، آخرت میں میرا بنے گا کیا، مجھ سے میرا رب ناراض ہے یا راضی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ ناراض ہو، میں اس کو راضی کروں. راتوں کو اٹھتا ہے، سحری کو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ فکر ہے اور ایک غم ہے جو اس کے ساتھ لگا ہے. لیکن اس غم سے دل کو ایک سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور پہلے غم سے دل میں تنگی آتی ہے، گھٹن آتی ہے، وہ تنگ ہوتا ہے. اس پہلی والی کو اور اس میں فرق ہے. قرآن کریم میں جو حیات طیبہ کا لفظ آیا ہے اور مومن کو اللہ جل شانہ پاکیزہ اور خوشحال زندگی سے نوازتا ہے، اس سے مراد یہی ہے. وہ لذت جو ایمان کی وجہ سے، جو اللہ جل شانہ سے تعلق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں، اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں. وہ مال کے بڑھنے گھٹنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کاروبار کے ہونے ختم ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، دنیا کا ساز و سامان، بینک بیلنس، اساس بیت، اس سے، اس کے ہونے نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے بعض لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو مرد اور عورت نیک عمل کرے، عمل صالح کرے،
اور وہ مومن ہو، ایمان ہو اس کے ساتھ، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو ہم حیات طیبہ پاکیزہ زندگی سے نوازتے ہیں، اور اس کا پورا اجر وہ تو آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا کے اندر حیات طیبہ، یہ جب مال اور متاع ہو تو وہ تو ہر کسی کے سمجھ میں آتا ہے، لیکن مال اور دنیا کی نعمتوں کی موجودگی میں جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور دنیا کی حکومت اور خزانے بھی اللہ نے دیے تھے ان کو، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اور اللہ جل شانہ نے ان کو دنیا کی چیزوں سے بھی نوازا تھا، لیکن ان دنیا کی چیزوں نے اللہ جل شانہ کے ذکر سے اور اللہ سے تعلق سے ان کے درمیان وہ حائل نہیں ہوئی تھی، اور ذرا برابر بھی اس میں فرق نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ گھوڑوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آتا ہے، سورج ڈوب گیا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اللہ جل شانہ سے ذکر کا وقت تھا تو وہ اس میں تاخیر آ گئی، گزر گیا، اگرچہ جس طرح وہ عبادت تھا یہ بھی عبادت تھا، گھوڑوں کے ساتھ ان کی مشغولی اور مصروفی وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں تھی، وہ اللہ کے لیے تھی، اس لیے کہ وہ گھوڑے وہ تھے جو جہاد کے لیے انہوں نے پال رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود ذکر میں فرق ہوتا ہے، اس میں درجے ہوتے ہیں، معاملات میں بھی اللہ کا ذکر، حقوق کی ادائیگی میں بھی اللہ کا ذکر، لیکن نماز وہ اس کی ایک خاص شان ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہے، وہ سراسر شروع سے آخر تک وہ اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے، ذکر میں فرق ہے، بعض ذکر کے کرنے کی وجہ سے انسان کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں اور بعض سے کم، اور انبیاء کرام ان کی جو اللہ جل شانہ نے ان کو نبوت سے نوازا ہے، ان کے شان یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے اوپر عمل کریں، اس تک پہنچ جائیں، وہ اگر پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس پر بھی استغفار کرتے ہیں، اس لیے آپ حضرات کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث مبارک بار بار یہاں آپ حضرات نے سنی، اور جو علماء ہیں تو وہ کتابوں کے اندر انہوں نے پڑھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا وہ مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی اللہ کی تسبیح کر رہی تھی، ذکر میں مشغول تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نکلے اور چاش کے وقت باہر سے واپس گھر تشریف لائے، تو اسی طریقے سے ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اسی طریقے سے تسبیح اور ذکر میں مشغول ہیں، اس کے سامنے مصلی کے اوپر کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب جا رہا تھا تو آپ اسی طرح بیٹھی ہوئی ہیں، اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ اسی طریقے سے میں بیٹھی ہوں، اسی وقت سے آپ نے ارشاد فرمایا، منع نہیں کیا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ تو نے جو ذکر اس وقت سے اب تک کیا ہے، مجھے ایسے کلمات یاد ہیں کہ وہ 3 مرتبہ میں نے کہے ہیں اور ذکر اس کا اجر آپ کے ذکر سے بڑھ گیا ہے، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ حدیث مبارک امام بخاری رحمہ اللہ اپنی حدیث کے اندر لائے ہیں، لیکن ایک جگہ سبحان اللہ و بحمدہ کا تذکرہ ہے، دوسری جگہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کی الفاظ سے مروی ہے، تیسری جگہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے مروی ہے، اور اس حدیث کے اندر جو صحیح بخاری میں نہیں ہے دوسری کتابوں کے اندر ہے، یہ کلمات اضافی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اجر بنسبت دوسرے کے زیادہ ہوتا ہے، انبیاء کرام سے اگر زیادہ اجر والے اعمال رہ جاتے ہیں
تو اس پر بھی وہ پریشان ہوتے ہیں، استغفار مانگتے ہیں کہ یا اللہ اولا کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مال، حکومت، عہدہ، منصب کی موجودگی میں دل سے اللہ کا شکر ہو، زبان پہ اللہ کا شکر ہو، اور وہ چیز اللہ کی طرف سے سمجھے، اور وہ نعمتیں اللہ کی بندگی اور اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، تو یہ بہت اونچے درجے ہیں۔ اللہ جل شان، یہ حیات طیبہ ہے۔ ہم صرف اور صرف دنیا کی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی کی زندگی یہ ہے، نعمتوں والی زندگی یہ ہے، لیکن اس کے برعکس یہ چیزیں بالکل نہ ہو، بیماری ہو، مال بھی نہ ہو، یہاں تک کہ انسانی جسم کے اعضاء وہ بھی بعض ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سلب کر لے، انسان کنڈم ہو جائے، پھر بھی وہ حیات طیبہ اس کو نصیب ہوتی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان تو کو تکلیف تھی، بیماری تھی۔ بعض کتابوں میں آیا ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر بھی آیا ہے، بعض دوسری کتابوں کے اندر آیا ہے کہ 30 سال وہ چارپائی کے اوپر پڑے رہے، 30 سال۔ کان ستیحا علی السریر، وہ چارپائی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی اس پر 30 سال پڑے رہے۔ ستیحا یعنی جس طریقے سے آدمی چت لیٹا ہو، کمر چارپائی کے ساتھ لگی ہے، سینہ اور پیٹ آسمان کی طرف ہے، کروٹ پر بھی نہیں۔ 30 سال بہت لمبا زمانہ ہے۔ بیماری کیا تھی؟ پیٹ کی بیماری تھی، یعنی استطلاق بطن جس کو کہتے ہیں، دستے، بہت کمزور ہو گئے تھے، یہاں تک اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ وہ چارپائی جو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی، اس کے اندر اس کو بنایا تھا جگہ چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کے لیے، اور نیچے جو ہے وہ برتن یا سوراخ کرتے تھے زمین میں۔ اسی طریقے سے ان کے سال گزرتے گئے۔ ایک دفعہ مطرف ابن شخیر رحمہ اللہ تابعی ہیں، یا ابو العلا ابن شخیر ان کے بھائی، ان دونوں بھائیوں میں سے ایک ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور جیسے ہی ان کو اس حال میں دیکھا تو وہ روئے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے، جو بیمار ہیں، اب کس عالم کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پوچھا لما تبکی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ رو آپ کی حالت پر رہا ہوں، ایسی سخت حالت میں نے کسی کی دیکھی نہیں جو آپ کی، 30 سال سے مسلسل آپ شریر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، آپ کی حالت یہ ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ رو مت، جو حالت میری اللہ کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے، میں نے اپنی محبت اس کی محبت کے اندر وہ داخل کی ہے، اس کی محبت وہ میری محبت ہے، اس کو میری یہ حالت پسند ہے، مجھے پسند ہے۔ ان احبہ الی احبہ الی اللہ، میری پسندیدہ حالت میرے لیے وہ ہے جو میری حالتوں میں سے اللہ کو پسند ہے، اور اللہ نے یہ حالت میرے اوپر طاری کی ہے، مجھے پسند ہے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ تو اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، شاید تمہیں اللہ جل شانہ اس بات کے ذریعے سے نفع دے، لیکن میری زندگی میں کسی کو بتانا نہیں، اور جب میں مر جاؤں تو پھر اس کے بعد بتانا۔ اولیاء اللہ کی کوشش رہتی ہے کہ میرے اوپر جو اللہ جل شانہ کے الطاف ہیں، مہربانیاں ہیں، وہ مخفی رہے۔ ہمارے اوپر جو اگر معمولی سی چیز آئی تو ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لوگوں میں پھرتے ہیں، ایک کو بتا دیا، دوسرے کو بتا دیا، تیسرے کو بتا دیا۔ تو جو اللہ کے خاص دوست ہوتے ہیں وہ اس کو راز سمجھتے ہیں،
लेकिन उस वक्त जिक्र करते हैं जब उसमें फ़ायदा हो। इसलिए उन्होंने पहले इरशाद फरमाया कि मैं एक बात बताता हूँ, शायद आपको नफ़ा दे। इसी नफ़ा की खातिर उन्होंने बयान किया और फरमाया कि आप जो मेरी हालत देख रहे हैं, 30 साल से मैं इस तरह हूँ, मेरे पास फरिश्ते आते हैं और मैं फरिश्तों के साथ बातचीत वो मेरे साथ करते हैं, मैं उनसे खुश होता हूँ और वो सलाम करते हैं मुझे। फरिश्ते इस हाल में आते हैं और सलाम करते हैं। और ये फरमाया कि मेरी इस बात को इफ्शा नहीं करना, मेरी ज़िंदगी के बाद, मेरी मौत के बाद जो है वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन जब तक जिंदा हूँ तो किसी को बताना नहीं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 30 साल बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ बीमार, जो करवट भी नहीं बदल सकता और जिसकी हालत कमज़ोरी की ये हो, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू की अल्ताफ़, अताया और मेहरबानियाँ उसके ऊपर ऐसी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, इंसान कपड़े पहनता है तो उसको दिल के अंदर एक लज्जत और सुरूर और खुशी महसूस होती है। खाता है, पीता है तो दिल के अंदर लज्जत और खुशी महसूस होती है। ये दिल की लज्जत अगर अल्लाह जल्ल शानहू किसी चीज़ के ख़त्म करने में रखे, और ये दिल की लज्जत अगर अल्लाह जल्ल शानहू अपनी मोहब्बत में रखे और अपनी खुफिया अल्ताफ़ और मेहरबानियों के अंदर रखे, तो ये बंदा बनिस्बत उनके जिनके पास ज़ाहिरी मालूमता है, कोठी और बंगलों में रहते हैं, ये ज़्यादा खुश होता है। असल चीज़ दिल की खुशी है। अब अगर ये खुशियाँ दिल की जिन मेहरबानियों में हैं, वो मेहरबानियाँ हैं खुफिया, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह की अल्ताफ़ हैं, अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं, वो इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने इसको दी हैं। दूसरे लोगों को ये चीज़ें नहीं दी, अगर ज़ाहिर इसबाब बहुत ज़्यादा दिए हैं, वो हयात तय्यबा नहीं है, ये हयात तय्यबा है। मैं सिर्फ ये नुक्ता समझाना चाहता हूँ अपने आप को भी और आप हजरात को भी, कि कभी हम गलत सोचते हैं, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, वो किस तरीके से ऐश और मज़ों के अंदर है, हम नहीं है। अगर हमारे पास माल भी ना हो और फिर दिल भी अल्लाह जल्ल शानहू की क़ज़ा और फैसले के ऊपर राज़ी ना हो, तो ये बदकिस्मती और महरूमी है। ये बदकिस्मती है बहुत बड़ी। ये नहीं है कि वो चीज़ ना हो, ये हो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। इराक़ में नीनवा के इलाके की तरफ मबूस थे। बाज़ अंबिया किराम ख़ास इलाके की तरफ मबूस थे। हमारे प्यारे पैगंबर सय्यदुर रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए मबूस और क़यामत तक के लिए हैं। किसी और पैगंबर की ज़रूरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी नबूवत, आपकी रिसालत, आपकी शरीयत, सिर्फ नबूवत और रिसालत नहीं, अंबिया सब हैं, लेकिन आपकी शरीयत जूं कतूं जिस तरीके से आपके ज़माने में थी, अब भी है, क़यामत तक रहेगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बाज़ अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने किसी ख़ास इलाके और कौम के लिए भेजा था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नीनवा की तरफ वो भेजे गए थे, मबूस। तो एक दफ़ा जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझे कोई ऐसा बंदा दिखाइए जो बंदगी में, यानी बहुत ज़्यादा अल्लाह जल्ल शानहू का सबसे ज़्यादा इबादत गुजार, बंदगी के अमाल में आगे निकलने वाला, आबदन नास। जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ले गए, एक आदमी के पास चले गए। एक आदमी है, पड़ा हुआ है, उसके हाथ नहीं है और उसकी टांगे भी नहीं है। जब ये मिले तो उसने कहा कि अल्लाह जल्ल शानहू के साथ मुनाजात में मशगूल है। मत्ताअतनी बिहिमा हैसु शिअत व सलब्तहुमा हैसु शिअत। तूने मुझे ये हाथ पांव दिए थे या अल्लाह जब तूने चाहा, और तूने वापस लिए जब तूने चाहा।
اور آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ اب بھی میری امید آپ سے وابستہ ہے، اگرچہ میں ہاتھ پیروں سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میری تمنائیں، میری آرزوئیں، میری امید آپ سے وابستہ ہے۔ مومن آدمی جب تک جوارح سے اعضاء سے عمل کرتا ہے تو تب وہ عمل کرتا ہے، ہاتھ سے عمل کرتا ہے، نیک پیروں سے عمل کرتا ہے۔ جب نہیں کرتا تو پھر اس کی امیدیں وہ غالب آتی ہیں اس کے خوف کے اوپر۔ یہ دعا مناجات میں مشغول ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ یہ بندہ اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں تو آپ کو اس شخص کے بارے میں کہہ رہا تھا جو صوام اور قوام ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہو دن رات، یہ تو پڑا ہوا ہے اور اسی مناجات میں مشغول ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ایک زمانے میں یہ ایسا ہی تھا، لیکن ابھی کر نہیں سکتا، ٹانگیں اس کی نہیں، ہاتھ اس کے نہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے اب بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے یہ دونوں ٹانگیں اور ہاتھ کے بعد اس پر جو مصیبت آئی ہے میں اس کی آنکھیں بھی، اس کی بینائی بھی سلب کر لوں۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں آنکھیں چہرے کے اوپر بہہ پڑی اور بینائی بھی چلی گئی۔ اس کے اندر وہی مناجات میں لگا ہوا ہے کہ اے میرے رب، جب تک تو نے یہ آنکھیں دی تھی میں اس سے فائدہ اٹھاتا رہا، جب تو نے لی تو اب آپ کی مرضی، دی بھی تب آپ کی مرضی اور جب لی تو تب بھی آپ کی مرضی، اور میں اس کے اوپر صابر ہوں اور میں آپ سے اچھی عاقبت کی امیدوار ہوں، تمنا رکھتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تجھے یہ چیزیں لوٹا دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ دعا نہیں کرتا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے جو لذت اور جو حلاوت مجھے اپنے محبت کی دی ہے، وہ محبت میرے لیے سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان واقعات سے مراد بیان کرنے کا یہ ہے کہ کبھی انسان کی ظاہری حالت کچھ ہوتی ہے لیکن اس کو اللہ جل شانہ حیات طیبہ سے نوازتا ہے۔ تو حیات پاکیزہ جن اور خوشی کی زندگی، صاف ستھری زندگی، یہ وہ ہے کہ آدمی کی ہر حال میں مومن کی اللہ جل شانہ سے تعلق ہو، چاہے راحت ہو یا مصیبت ہو، اللہ جل شانہ کے فیصلے کے اوپر راضی ہو، تقدیر کے اوپر راضی ہے، اللہ جل شانہ سے لو لگائے رکھا ہے، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اور نعمتوں کے وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی آزمائش انسان کی یہ ہے کہ انسان کے اوپر نعمتیں بہت زیادہ آ جائے۔ ہم آزمائش اس کو سمجھتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے، آزمائش، بیماری آ گئی تو آزمائش ہے، صحت ہے تو آزمائش نہیں سمجھتے، فقر آ گیا تو آزمائش ہے، مال چلا گیا، دوسری خوشیاں چلی گئی، اور جب یہ چیزیں تھی تو پھر آزمائش سے ہم نکل آئے۔ یہ سوچ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ آزمائش اور ابتلا بنسبت تنگدستی کی حالت کے اس میں غنا میں، اسباب میں، اموال میں، صحت میں، اولاد میں، اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فقر کے اندر آزمائش اور ابتلا یہ بہت کم ہے، اس میں تو صرف صبر ہے، اس میں آزمائش یہ ہے، اس میں صرف صبر ہے، اللہ کے لیے صبر کرے بس۔ اس میں یہ ہے کہ جو نعمتیں حاصل ہیں ایک اس کو سمجھے کہ یہ اللہ نے مجھے دی ہے، ذالک فضل اللہ، اللہ جل شانہ نے فضل فرمایا، مجھے یہ نعمت مل گئی، وہ سمجھے، دل میں یہ اعتقاد رکھے کہ یہ اللہ نے دی ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پر ہے، میری عقل، میرا تجربہ، میرا علم، میری سمجھ، میری دانائی، میری دانشمندی اور عقل مندی، اس کی وجہ سے۔ قارون نے کہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کہتے تھے
इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। कारून ने कहा, लोगों ने कहा कि अल्लाह का हक अदा करो, अल्लाह का हक पहचानो। उसने कहा इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये मेरे इल्म की बुनियाद पर है, मेरे पास जो माल ज्यादा बढ़ गया है, मेरी अक्लमंदी और दानिशमंदी है उसकी वजह से बढ़ गया है। और असबाब की तरफ उसकी निस्बत किया करते थे। तो ये मोमिन की सोच नहीं होती, ये काफिराना सोच है, मुनाफिकाना सोच है। और जो मोमिन होता है वो तमाम नेमतों की निस्बत, सबसे पहला हक और इब्तिला उसमें ये है कि ये निस्बत किस तरफ करता है, वो अल्लाह की तरफ करता है। दूसरा ये है कि उसका शुक्र अदा करता है ज़बान पर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह का जिक्र, और बैन ही शुक्र के अल्फाज हों, ये सारे का सारे अल्लाह का शुक्र है। तीसरा ये कि दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, ज़बान पर लोगों के सामने कि उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करता है, और दिल में अल्लाह जल्ल शानहू से बराह रास्त इसका ताल्लुक है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। चौथी चीज़ ये है कि उसको जायज़ तरीके से हासिल करने की कोशिश करता है। अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई, आसानी के साथ दी। उसके लिए हिरच और लालच नहीं करता हद से ज्यादा, चाहे जायज़ हुदूद के अंदर क्यों ना हो, और इस तरीके से वो उन रास्तों से उसको हासिल करता है जो रास्ते जायज़ हैं। इंसान की किस्मत के अंदर जो लिखा हुआ होता है वो उसको मिलकर रहता है, लेकिन कभी इंसान जो है वो रास्ते को गलत इख्तियार करता है, हराम, तो वो रिज़्क़ हलाल जो हलाल तरीकों पर आता था वो अब हराम रास्ते पे आ रहा है, ये इसकी गलती है। पांचवा हक ये है कि उसको जो सर्फ करता है तो वो सही मसरफ के अंदर सर्फ करता है, सही मसरफ में उसको लगाता है। छठा ये है कि उसमें जो अल्लाह जल्ल शानहू का हक है वो हक दे देता है। ज़कात हक है और बीवी बच्चों का हक है, लेकिन बीवी बच्चों का हक तो हर कोई पहचानता है। कभी वालिदैन ज़ईफ हो जाते हैं तो उनका हक है। बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में कोई रिश्तेदार ऐसा है जो खुद कमा नहीं सकता, लंगड़ा लूला है, नाबीना है, अंधा है, वो कमाने के काबिल नहीं है, अब उसका खर्चा आपके जिम्मे है। पड़ोस के अंदर कोई मिस्कीन है, बेवा है, यतीम है, जिनके कमाने का कोई नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है खाने पीने का, यह हक है कि आप उसको दें, आपके ऊपर लाजिम है। यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबों उस ज़माने के अंदर अरब जो है वो अपने चौपायों को, मवेशियों को किसी जगह पानी पिलाने के लिए ले जाते थे, ऊंट। तो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम लोग अपनी ऊंटनियाँ किसी कुएं पर ले जाओ तो वहाँ पर जो मसाकीन हैं, फ़ुक़रा हैं, तो उनका हक है आपके इस ऊंटनियों में जो दूध देने वाली है, दुधियारी है, तो उनका दूध दोह कर उनको दे दो कि वो पिएं, ये उनका हक बनता है। अब अंदाजा लगाएं हमने हक किसको समझा है। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर ये उस नेमतों के साथ ये हुकूक आते हैं। इस हुकूक में आदमी अगर पाक साफ निकल गया तो तब इब्तिला में ये कामयाब हुआ। ये सारे के सारे इम्तिहानात हैं, और फ़क्र न होने की हालत में सिर्फ एक इम्तिहान है बस, वो क्या है? सब्र। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से मेरे बाने फैसला किया है उस पर मैं राज़ी हूँ, लेकिन हमारी सोच ये है कि हम इसको इम्तिहान समझते हैं, उसको नहीं समझते। जब माल आता है जिस तरीके से भी आता है उसको हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। और जब तंगी आती है, मुसीबत आती है, तो उसको कहते हैं कि किस गुनाह की पादाश में। ये अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद रहमहुल्लाह बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बसरा के हैं, मुहद्दिस भी हैं। वो कहते हैं कि हम एक दफ़ा सफ़र पे जा रहे थे तो एक गार में गए, वहाँ पर कुछ आराम करने के लिए। जब देखा तो वहाँ एक आदमी पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जुज़ाम की बीमारी लगी है, जुज़ाम की बीमारी। तो हमने उसकी हालत को देखा, गोश्त गल रहा है, सड़ रहा है। हमने उसको देखा तो कहा कि आप हमारे साथ बसरा में जाएं। ये अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद बसरी हैं, इराक के अंदर मशहूर शहर बसरा के रहने वाले हैं। बसरा चले जाएं ताकि आप वहाँ पर इलाज करें, यहाँ पर पड़े हैं। तो उसने जब देखा, उसने मुंह मोड़ लिया और अपने रब से मुनाजात में लगा, कहने लगा कि या अल्लाह,
یہ میری کس گناہ کی پاداش میں یہ لوگ آپ نے میرے اوپر مسلط کیے؟ میں اچھا خاصا آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا، آپ سے مانوس تھا، آپ سے باتیں کر رہا تھا، آپ سے خوش تھا، اور یہ لوگ آ گئے میرے اور آپ کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ کیا گناہ ہے یا اللہ، مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما کہ یہ لوگ میرے پاس سے چلے جائیں۔ اب یہ ظاہری حالت ان کی کیا ہے؟ اور ایک بزرگ عبد الواحد ابن زید بہت بڑے بزرگ ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ولی کو پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ بظاہر پہچان یہی ہے بس کہ جس کے اندر اتباع سنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ چھوڑا ہے اپنی امت کے لیے اس پر چل رہا ہو، لیکن پھر اس میں درجات ہیں، اس درجات کو جاننا اور پہچاننا یہ بہت زیادہ مشکل۔ اس لیے بعض حضرات نے یہ مقولہ کیا ولی را ولی میں شناست، اس کو وہ جانتا ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ پھر بعض اولیاء بھی نہیں جانتے کہ کس مرتبے کے اندر۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ جو شخص ایمان اور عمل صالح، یعنی ایمان و تقوی دو چیز اس میں آ جائیں تو اللہ پاک اس کو حیات طیبہ سے نوازتا ہے۔ اور حیات طیبہ پاکیزہ زندگی، پاک و صاف زندگی، وہ مال اور اسباب والی زندگی نہیں ہوتی، وہ پیسوں اور اچھی خاصی صحت والی زندگی نہیں ہوتی، وہ کوٹھی اور بنگلے اور جائیداد اور پراپرٹی والی زندگی نہیں ہوتی، وہ مارکیٹ اور دکان اور تجارت والی زندگی نہیں ہوتی۔ وہی حیات طیبہ وہ ہے کہ جس کا اللہ جل شانہ سے تعلق ہو اور اس سے جو لذت آ رہی ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہے جس کا تذکرہ پہلے ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔